السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 14 باب بیان الزمن الذی لا یقبل فیہ الایمان شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان الزمن الذی لا یقبل فیہ ایمان، اس زمانے کا بیان جس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرب قیامت کے نزدیک جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ مِن مَغْرِبِهَا، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، آمن الناس کلہم اجمعون، تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے یومئذ، اس دن۔ لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا انہوں نے اس ایمان کے ساتھ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا۔ یعنی ان کو اس دن کا ایمان لانا یا اس دن کے بعد نیکی کے کام شروع کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ قرب قیامت سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا یہ پورے عالم کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت ہے۔ حقیقت میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سارے عالم کی نزا کا عالم ہوگا۔ جیسے انسان غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے اور آخرت کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عالم آخرت کے حالات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت یہ پورے عالم کا غرغرے کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اور بعض نصوص سے ملتا ہے، یعنی اکابرین کی کتابوں میں، کہ شاید 120 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو یعنی گویا کہ اس سے پہلے جو لوگ مومن تھے، ایمان لائے تھے، یا جو یہ صرف کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یا صرف اللہ اللہ کہتے تھے، تو ان کا ایمان اور ان کی یہ بات قابل قبول ہے۔ لیکن جو اس دن اس نشانی کو دیکھ کے ایمان لاتے ہیں یا اللہ اللہ کرنا شروع کریں گے، تو اس دن ان کی کوئی نیکی اور نہ ان کا کوئی ایمان قابل قبول ہوگا، اور نہ ان کو قیامت والے دن یہ ایمان لانا نفع دے گا۔ اور یہ مختلف روایات کے ساتھ یہاں عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مختلف سندیں ذکر کرنے کے بعد یہی روایت یہاں بھی ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا، تین نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل آئیں، ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس دن ان کا ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، ایسا شخص جس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس دن اس نے نیکی کا کام کیا ہو، اس سے پہلے نیکی کا کام نہیں کیا تھا، تو اس دن اس کے بعد نیکی کا کام شروع کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ طلوع الشمس من مغربها، ایک اس میں سے سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا آنا، اور تیسرا دابۃ الارض کا آنا۔ یہ تین علامتیں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے، اور یہ اس کے مقدمات میں سے ہے، اور اس کی انتہائی علامت یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو گویا کہ اس کی ابتدا یعنی وہ شروع ہو جائے گی دجال کے آنے سے، اور پھر اس کے بعد دابۃ الارض کے نکلنے کے، اور پھر اس کی انتہا ہوگی جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو جب معاملہ انتہا تک پہنچے گا، یعنی سورج کے مغرب تک نکلنے کا پہنچ جائے گا، تو پھر توبہ مکمل طور پہ بند ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جب یہ نشانیاں شروع ہو جائیں گی، دجال کا آنا یا اس طرح دابۃ الارض کا نکلنا، تو یہ علامات قیامت ہیں۔ تو اسی وقت سے ایمان کا قابل قبول نہ ہونا یا نیکی کا، تو یہ اس وقت سے شروع ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی مرض الموت میں ہوتا ہے تو اس کے بہت سے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی آدمی مرض الموت میں وصیت کرے تو ثلث مال سے زائد کی وصیت پہ اس پہ نافذ العمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے
تو پھر وہ اس طلاق میں بھی اس کی وراثت سے اس کی بیوی محروم نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرض الموت میں طلاق اس بات کی طرف مشیر ہوتی ہے، یہ اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ شاید اس نے اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو بہت سے اختیارات مرض الموت میں نکل جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی دجال کا آنا اور اسی طرح جو دعوت الارض کا نکلنا ہے، یہ یوں سمجھیں کہ اس عالم کی مرض الموت کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی اس کی جو اس عالم کے ختم ہونے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور اس کی انتہا ہوگی سورج کے مغرب سے نکلنے سے۔ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو پھر بالکل کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غرغرہ شروع ہونے کے مشابہ ہے۔ تو اس وجہ سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ورنہ حقیقی توبہ کا جو دروازہ بند ہوگا وہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد شروع ہو جائے گا، لیکن دجال اور دعوت الارض کا نکلنا یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ تو اسی وقت سے انسان جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ان کے دلوں کو مہر لگاتی جاتی رہے گی، اور اسی طرح جیسے دجال ہے، ہر شخص یہ کافر لکھے گا، تو جن کا کفر ہے ان کا کفر پکا ہو جائے گا، جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ اسی طرح دعوت الارض ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما اتدرون این تذهب هذه الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ان هذه تجری، آپ نے فرمایا یہ سورج چلتا ہے، حتی تنتہی الی مستقر لہا، یہاں تک کہ اپنے مستقر تک پہنچ جاتا ہے، تحت العرش، عرش کے نیچے، فتخر ساجدۃ، تو پھر سجدے میں گر جاتا ہے، فلا تزال کذالک حتی یقال لہ، فلا تزال مسلسل وہ ایسا ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا، یقال لہ ارتفعی ارتفعی ورجعی، یہاں تک سے کہا جائے کہ تو بلند ہو اور واپس لوٹ جا، من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے۔ یہ سورج کے لیے مونس کے صیغے آئے ہیں، اس لیے کہ جو سورج الشمس ہے یہ مونس غیر سمائی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے مونس اور مذکر کے دونوں صیغے استعمال کرنا درست ہے۔ فترجع، یہ بھی واحد غائب کا صیغہ فترجع، لہٰذا وہ لوٹ جائے گا۔ فتصبح طالعۃ من مطلعها، پھر اگلے دن پھر وہ اس کے بعد اگلے دن اپنے طلوع ہونے والی جگہ سے طلوع ہوگا۔ ثم تجری حتی تنتہی الی مستقرھا، پھر وہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے مستقر کے نیچے پہنچے گا، تحت العرش، عرش کے نیچے، فتخر ساجداً، سجدے میں گر جائے گا، یعنی سجدہ ہر روز اپنے مستقر میں جہاں سے وہ چلا تھا اس جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے اور آگے چلنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو جب وہ ایک دن اجازت، پہلی دفعہ اس نے سجدہ کیا تھا تو اس کو یہ کہا تھا کہ مغرب کی طرف سے نکل جا، چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا، حتیٰ پھر اس کے بعد سجدے میں گر، لا تزال کذالک حتی یقال لہ، پھر اس طرح وہ کرے گا یہاں تک کہ ارتفعی ورجعی من حیث جئت، فترجع فتصبح طالعۃ من مطلعها، ثم تجری لا یسترک الناس منها شیئا حتی تنتہی الی مستقر لہا ذالک، تو ثم تجری، پھر یہ چلتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کے نکلنے کو اوپرا محسوس نہیں کرتے، منہا شیئن حتی تنتہی الی مستقر لہا، مستقر لہا ذاکا، تو پھر وہ جو اس کا مستقر ہوتا ہے، مستقر رہا تحت العرش، عرش کے نیچے ہوتا ہے، ذاکا تحت العرش، فیقال لہا، تو اس کو کہا جائے گا ارتفعی، تو لوٹ جا، واصبحی طالعۃ من مغربک، اور مغرب سے طلوع ہو۔ اس سے پہلے جو اس نے 2 دفعہ اجازت طلب کی تھی، یہ ہر روز سجدہ کرتا ہے، اپنے مستقر پہنچ کر آگے نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو فرمایا تھا یہاں دیکھیں، حتی تنتہی الی مستقرھا تحت العرش فتخر ساجدۃ، وہ مسلسل ایسا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو لوٹ جا، ہر روز اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو واپس چلا جا اور جہاں سے نکلا تھا وہاں سے نکل، یعنی جہاں سے روزانہ نکلتا ہے وہاں سے نکل۔ پھر وہ واپس لوٹ جاتا ہے اور پھر وہ نکلتا رہتا ہے، پھر سجدہ کرتے آ کے پھر اس کو یہی کہا جاتا ہے ارتفعی ورجعی من حیث جئت، یعنی روزانہ یہی ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کے نکلنے کو اوپرا محسوس نہیں کرتے، یعنی صبح کے طلوع آفتاب کو اپنا معمول سمجھتے ہیں، روزانہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دن سورج مغرب سے نکل جائے گا، فتصبح طالعۃ من مغربها، وہ اس دن مغرب سے نکلے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتدرون متی ذاک، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس وقت ہوگا؟ ذاک حین، یہ اس وقت ہوگا، لا ینفع نفسا
ایمان ہوا، جس دن کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور کسبت فی ایمانہا خیرن، یا اس نے کوئی ایمان میں نیکی نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات کہ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، اس کا مستقر کیا ہے، اور پھر یہ کہ سورج جب سجدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ کہاں ہوتا ہے، کیا لوگوں پر غائب ہو جاتا ہے؟ تو یہ تو 3 سوالات بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ظاہری بات ہے کہ سورج ایک نہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کہیں دور چلا جائے اور وہاں سجدہ کر کے دوبارہ نکلے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب سورج سجدہ کرنے کی کیا کیفیت ہے، اجازت لینے کی کیا کیفیت ہے، تو اس بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ ہر چیز کا سجدہ اس کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے انسان سجدہ کرتا ہے، گر جاتا ہے زمین پر سجدہ کرتا ہے، ایسے سجدہ سورج کا نہیں ہے۔ سورج چلتے ہوئے ہی سجدہ کر لیتا ہے۔ جیسے حیوانات جمادات کے سجدے کو انسان کے سجدے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور سورج ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ اس کی حرکت کے باوجود بھی اس کا سجدہ کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کہیں سورج کو رکنا پڑتا ہے اور رک کر سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اتنا تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، باقی اس کی تفصیل کیا ہے اس میں پڑھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اب عرش اور مستقر کے 2 معنی ہیں، ایک مستقر زمانی اور ایک مستقر مکانی۔ مستقر زمانی اگر اس کے مراد لیں تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب سے سورج اپنے مدار میں حرکت کرنے لگا ہے، مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اپنے مستقر میں پہنچتا ہے، یعنی مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے۔ مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو چلایا تھا، جب اسی مدار پہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے۔ مثلا جس دن اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا تھا اور جس نقطے سے اس کو چلایا تھا، وہ نقطہ اس کا مستقر ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے وہ بھی یہی نہیں، عرش کے نیچے ہوگا، وہاں پر سجدہ کرتا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اس کا مستقر کہاں پر ہے، اور وہ سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے سجدے کی کیفیت کے بارے میں بات ہو گئی۔ تو اس لیے اس کا ایک نہ ایک جگہ غروب ہونا، دوسری جگہ طلوع ہونا بھی اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی دوران ہی سجدہ کر لیتا ہوگا۔ قال یوما اتدرون این تذهب هذه الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا گیا؟ تو باقی ساری حدیث اسی طرح ہے، صرف اس میں تھوڑا سا الفاظ کا فرق تھا، اس وجہ سے آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس روایت کو ذکر کر کے الفاظ کا فرق واضح کر دیا۔ تو یہاں پر اس روایت کو اس سے زیادہ مزید وضاحت سے بیان کر دیا۔ فلما غابت الشمس قال یا ابا ذر هل تدری این تذهب هذه؟ قال قلت والله ورسوله اعلم۔ قال انها تذهب، بے شک یہ گیا ہے، فتستاذن فی السجود، سجدے میں اجازت طلب کر رہا ہے، فیؤذن له، اس کو اجازت دی جاتی ہے، وکأنها قد قیل لها، گویا کہ اس کو کہا جاتا ہے ارجعی من حیث جئتی، تو واپس لوٹ جا یہاں سے تو آیا ہے، فتطلع من مغربها، تو لہذا اس دن وہ مغرب سے نکلے گا۔ اور پچھلی روایت میں تھا کہ ارجعی، تو واپس لوٹے، من حیث جئت، تو یہاں سے آیا ہے، فترجع فتصبح طالعۃ من مطلعها، پھر وہ طلوع ہوتا ہے اپنے مطلع سے، یعنی اپنے مطلع سے مراد مشرق سے، جہاں سے روزانہ طلوع ہوتا ہے ویسے ہی طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ سورج کا غروب ہونا، ایک دفعہ مغرب سے سورج نکلے گا، اور تقریباً جس وقت کے 1 گھنٹہ مغرب کی نماز میں باقی رہ جاتا ہے، اتنا سورج بلند ہوگا، اور پھر واپس سورج مغرب اپنی ترتیب سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورہ یاسین کی 38 نمبر آیت ہے۔ اس میں سورج کا مستقر بیان کیا گیا کہ سورج اپنے مستقر یعنی اپنے مدار کے اندر چلتا ہے، جو اس کا مدار مقرر کیا گیا ہے اس مدار کے اندر چلتا ہے، اس سے ہلتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ چاند کو یہ ہمت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں آ جائے، سورج کو یہ ہمت نہیں کہ چاند کے مدار میں آ جائے۔ مستقر تحت اس کا مستقر روحا تحت العرش، اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا۔ یہ ساری احادیث مبارکہ آپ بخاری شریف کے اول سب سے پہلی جو بدء الوحی ہے وہاں پر یہ روایت آپ نے تفصیل سے پڑھ لی ہوگی، اور مجھے امید ہے وہاں سے آپ سنیں تو یہ ساری روایت وہاں پر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اثرات ظاہر ہوئے تو وہاں پر آپ اس کا ترجمہ سن لیں اچھی طرح، تو یہ روایت آپ کو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ وہاں سے اچھی طرح کر لیں گے۔ باقی اس میں کوئی مشکل لفظ ہوگا
تو وہ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ جیسے حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی۔ جب آپ علیہ السلام شروع میں ایک ایک ہفتے کے لیے غار میں چلے جاتے تھے، یتحنس فیہ، یتحنس کا معنی ہوتا ہے تعبد، وہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے دن اور رات کو۔ یتزود کا معنی ہے زاد راہ، ایک ہفتے کے لیے زاد راہ لے جاتے، وہیں رہتے، پھر آپ آ جاتے، اور پھر حتی فجیعہ الحق وہو فی غار الحرا، یہاں تک کہ حق آ گیا، یعنی مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا پڑھو، آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے اخذنی فغتنی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے بھینچا، زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے سخت تکلیف ہو گئی۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا، اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد 2-3 دفعہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی 5 علم الانسان ما لم یعلم تک۔ تو پھر آپ علیہ السلام واپس لوٹ کر ترجف بوادرہ حتی دخل علی خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو آپ واپس لوٹے کہ اس حال میں کہ آپ اس وقت یعنی کانپ رہے تھے، آپ کا گوشت کانپ رہا تھا۔ بوادر کا معنی کندھوں کے گوشت کو کہتے ہیں، کانپ رہا تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، خوف تھا، فرمایا زملونی زملونی ذہب، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے جو خیر کے کام تھے وہ گنتی کروائے، تو فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، یعنی پھر آپ نے فرمایا قالت له خدیجہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو غمگین نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ جو نادار لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو بالکل معدوم ہو یعنی جو کسی کام کے قابل نہ ہو اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، ناداروں کے لیے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کو آپ دیتے ہیں، وتقرئ الضعیف، مہمانوں کی مہمانوازی کرتے ہیں، وعین علی نوائب الحق، اور جو حقدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی آپ مدد کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے آپ اوصاف بیان کر رہے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل یہ آپ کے چچا زاد تھے، اور یہ یعنی بہت اللہ والے تھے، تو خدیجہ خویلد کی بیٹی تھیں، اور خویلد اور اسد کے بیٹے ہیں یہ، تو اس طرح ورقہ اور خدیجہ کے والد آپس میں بھائی بھائی ہوئے، ورقہ اور حضرت خدیجہ کے جو والد ہیں آپس میں بھائی بھائی ہوئے، لہٰذا یہ ان کے چچا یا تایا لگتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حضرت ورقہ چچا کے بیٹے لگتے تھے، تو پہلے شریعت پر عمل کرتے تھے، نیک آدمی تھے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر نشانیوں سے پہچان لیے کہ یہ آخری رسول ہیں، اور جب سورہ علق کی آیات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام اور تورات کا کلام ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اگر اس وقت تک زندہ رہا، یعنی جب اگر جب ان کی قوم ان کو آبائی وطن سے نکال دے گی، تو اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو یہ وقت بھی آئے گا، تو چونکہ آپ علیہ السلام کی تمام نشانیاں تورات میں مذکور تھیں، تو ورقہ نے ان کو پہچان لیا، اور یہ بھی ظاہر کہ کاش میں اس دن تک زندہ رہوں، تو ورقہ نے آپ علیہ السلام کی ہجرت کا زمانہ نہ پایا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے مکہ سے نکال دیا، تو وہ وہی پوری ہو گئی، تو اس کا ذکر ہے یکتب من انجیل بالعربیۃ ما شاء اللہ ان یکتب کان شیخا کبیرا قد عمی، تو یہ وہ نابینا ہو گئے تھے، تو فرمایا لم یاتی رجل قط بما جئت به الا عودی، و کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آیا کہ یعنی جو آپ فرما رہے لم یاتی رجل بما جئت به، جو آپ لے کر آئے، جئت کا معنی جو آپ لے کر آئے ہیں، مخاطب کو کیا کہ آپ علیہ السلام سے، اللہ اکبر، وَأَن يُدْرِكَنِ الْقَوْمُ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزِّرًا، کہ یعنی جو بھی آپ لے کر آئے ہیں، آدھا یعودی، یہ عودیہ کا معنی ہوتا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، آدھا کا معنی دشمنی، جو بھی شخص اس طرح کا کلام لے کر آیا ہے تو اس سے دشمنی کی گئی ہے، عودی، آدھا کا معروف کا صیغہ، آدھا آدو، تو یہ عودیہ یہ مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو یہ مجھے امید ہے یہ بھی وہی روایت ہے، مثل حدیث فواللہ لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی غمگین نہ کرے، قالت خدیجہ ای ابن عم اسمع من ابن امی کا، تو یہ وہی روایت ہے، نیچے والی بھی وہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
ابتدا ہوئی وہ سچی خواب سے ہوئی۔ پہلے 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، سچے خواب آتے تھے، پھر اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترة الوحی قال فی حدیثی فبین انا امشی سمعت صوتا من السماء۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے تقریباً 3 سال کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اور یہ جو 3 سال وحی کا سلسلہ رکا رہا، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور اس کی تعین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کتنا عرصہ رہا، کوئی 3 سال کہتے ہیں، کچھ کم مدت بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو کہ سورہ مدثر نازل ہوئی، اس کے بعد تو اس لیے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں سورہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں سورہ علق پہلے نازل ہوئی، تو وہ اس اعتبار سے ہے۔ فبین انا امشی سمعت، میں ایک دفعہ چل رہا تھا فترت کے زمانے کے بعد، تو میں نے اچانک آواز سنی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، وہ فرشتہ جو مجھے غار حرا میں ملا تھا، جالسا علی کرسی بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئت منہ فرقا فرجعت فقلت زملونی زملونی، تو میں نے جب دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں گھبرا گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہوئی، میں واپس گھر لوٹ کر آیا تو میں نے کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ فدثرونی، فانزل اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، سورہ مدثر کی آیات اتری۔ اللہ اکبر۔ اے کمبلی اوڑھنے والے، اے کپڑے لپیٹنے والے، اٹھو اور کافروں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے علادہ ہو جاؤ۔ والرجز، رجز کا معنی ہے بت، اور فاجر علادہ ہو جاؤ۔ وحی الاوثان سے مراد ہے بت۔ ثم تتابع الوحی، پھر اس کے بعد وحی مسلسل آنا شروع ہو گئی۔ فجئت منہ فرقا حتی حویت الی الارض، مجھے اتنا رعب طاری ہوا کہ میں زمین پر گر گیا۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے۔ ثم حمی الوحی بعد، حمیہ کا معنی ہوتا ہے مسلسل، اس کی تشریح کیا تتابع، پھر اس کے بعد مسلسل وحی شروع ہو گئی، اور یہ آیات نازل ہوئی یا ایھا المدثر قبل ان تفرض الصلاۃ، یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قال فجئت منہ کما قیل، یہ وہی روایت ہے۔ قال سمعت یحییٰ یقول سألت ابا سلمہ ای القرآن انزل قبل، کون سا قرآن کا حصہ پہلے نازل ہوا ہے، یعنی انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی وحی سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا یا ایھا المدثر، یعنی یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ایھا المدثر۔ فقلت او اقرا، میں نے کہا کیا او اقرا، کیا اقرا سورہ علق نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ یا ایھا المدثر پہلے نازل ہوئی، تو پھر حضرت یحییٰ نے کہا کیا اقرا نازل نہیں ہوئی؟ قال فقال سألت جابر بن عبداللہ، تو یہ سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا ای القرآن انزل قبل، کون سا قرآن سب سے پہلے اتارا گیا؟ قال یا ایھا المدثر، فقلت او اقرا، تو میں نے کہا کیا سورہ اقرا نازل نہیں ہوئی؟ قال جابر احدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قال فجاورت بحراء شہرا، ایک مہینے میں ٹھہرا رہا، فلما قضیت جواری نزلت فاستنبت بطن الوادی فنودیت فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی، تو میں جب ایک مہینے تک وہاں ٹھہرا رہا، یعنی غار حرا میں، تو میرے وہاں ٹھہرنے کی مدت پوری ہوئی تو میں نیچے اتر رہا تھا، بطن الوادی یعنی نیچے وادی میں اتر رہا تھا، تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے سامنے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھا، فلم ارى احدا، کچھ بھی نظر نہ آیا، ثم نودی، تو پھر مجھے آواز دی گئی، فنظرت فلم ارى احدا، پھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، ثم نودیت فرفعت رأسی فاذا هو على العرش في الهواء، تو وہ عرش میں ہوا پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ فأخذتنی اخذة شدیدة فأتیت خدیجة فقلت، میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا دثرونی فدثرونی، میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے مجھے کمبل فدثرونی انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا، فصبوا علی الماء، انہوں نے مجھ پر پانی چھڑکا، فانزل اللہ تعالیٰ، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو عزیز طالبات، آپ کو بھی یہ حدیث مبارکہ سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ یہ اس حدیث مبارکہ کو جو حضرت جابر فرما رہے ہیں سب سے پہلے نازل ہوئی، تو اس کے جو پس منظر جو بتائے جا رہے ہیں وہ یہ فترت کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو یہ بخاری شریف کی روایت میں بھی، ساری روایات میں یہ بات طے ہے کہ آپ نے آ کے بیچا اور فرمایا ماں آنا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس روایت میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی گئی۔ تو اس سے مطلب ہے اس کو کہتے ہیں ابتدائے اضافی، اور اس کو کہتے ہیں ابتدائے حقیقی۔ ابتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وہ کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے، مثلا یہ کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 1 سے، سبق نمبر 1 سے کتاب شروع ہو رہی ہے، تو مقدمے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب مقدمے سے شروع ہونا یہ اس کی یہ ابتدائی حقیقی ہے۔ اور اب سبق کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ پہلا سبق یا دوسرا سبق یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ فلاں حدیث سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ ابتدائی اضافی ہے۔ یعنی جو سب سے حقیقی طور پہ جو ابتدا ہوئی وہ تو سورہ علق کی ابتدا سے ہوئی، اور فترت کے زمانے کے بعد جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی وہ یہ والی آیات نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ ابتدائی اضافی ہوئی کہ فترت کے زمانے کے بعد سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت بالبراق، میرے پاس براق لائی گئی، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پہ لے جانے کا اور پھر وہاں پر نمازوں کے فرائض کا ذکر ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض ہوئیں اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ طویل حدیث ہے، یہ آپ تقریباً ساری باقی کتب میں پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ چلے جانے اس کا ذکر ہے۔ اوتیت بالبراق، میرے پاس براق لائی گئی، وہو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار دون البغل، یہ ایک سواری ہے جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی ہے، یضع حافرھا عند منتہی طرفہ، جس کا ایک پاؤں منتہائی نگاہ پر اس پاؤں رکھتا تھا، یعنی اتنی سپیڈ تیز چلنے والی سواری تھی۔ منتہا طرف کہتے ہیں آنکھ کو یا نظر کو، جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ قال فرکبتہ، راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا، حتی اتیت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس میں آیا۔ قال فربطتہ بالحلقۃ التی یربط بہ الانبیاء، وہاں ایک حلقہ تھا، کوئی کنڈا لگا ہوا تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنی سواری باندھی، جس کے ساتھ باقی انبیاء بھی سواری باندھتے تھے۔ ثم قال دخلت المسجد، پھر آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، ثم خرجت فجاءنی جبرائیل علیہ السلام باناء من خمر واناء من لبن، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا، فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کر لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفتنہ، تم نے فطرت کو، یعنی حقیقت میں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس فطرت میں پیدا کیا وہ آپ نے قبول کر لیا۔ ثم عرج بنا الی السماء، پھر مجھے ہمیں آسمانوں پہ لے جایا گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا۔ فاستفتح جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پہ اجازت طلب کی۔ فاستفتح کا معنی اجازت، دروازہ کھولنے کا کہنا کہ دروازہ کھولو۔ من انت، تو اندر سے فرشتوں نے پوچھا آپ کون ہے، قال جبریل، قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے، قال محمد، قیل قد بعث الیہ، کیا ان کو بھی بھیجا گیا ہے، قال قد بعث الیہ، جی ان کو بھی بھیجا گیا۔ ففتح لنا، لہٰذا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا، فاذا انا بآدم، تو پس سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ملے، فرحب بی ودعا لی بالخیر، تو پھر آپ نے میرے لیے برکت کی دعا کی۔ اب یہ اسی طرح مستقل انبیاء علیہ السلام کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام سے گزرے، اور یہ پوری تفصیل اپنی تفصیل کے ساتھ بخاری شریف کے آخری حصے میں گزر چکی، آخری اسباق کے تحت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی نمازیں، آپ علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو نزلت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک، تو آپ نے فرمایا 50 صلاۃ، 50 نمازیں فرمائی، امتک لا یطیقون ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، فانی قد بلوت بنی اسرائیل، مجھے بنی اسرائیل میں آزمایا گیا ہے، فحاورتہم، خبر کا معنی ہوتا ہے تجربہ، مجھے ان کا تجربہ ہے، فرجعت الی ربی، میں اپنے رب کے پاس آیا، فقلت یا ربی خفف علی امتک، یعنی گویا کہ آپ اپنی امت سے اس کو کم کروائیں، لہٰذا حتی انی خمسن، 5 کم ہوتی رہیں، جب بار بار آتے رہے تو پھر آخر میں فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم،
वलैलतिन, ये 5 नमाज़ें हैं। लिकुल्लि सलातिन अशरतन, हर नमाज को 10 गुना सवाब मिलेगा। वज़ालिका 50 सलातन, तो इस तरह 50 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वमन हम्म बिहसनतिन लम यअमलहा कुतिबत लहु हसनतुन, ये वही रिवायत है जो कल हमने पढ़ी थी कि एक आदमी नेकी का इरादा करे तो उसको नेकी का इरादा करने पर भी मिल जाती है, बुराई का इरादा करता है और बुराई का इरादा करके ना करे तो उस पर भी उसको नेकी मिल जाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अर्ज़ किया था कि एक दफ़ा फिर चले जाएँ, तो इरजी इला रब्बिका फस्अलहु तख़फ़ीफ़, आप तख़फ़ीफ़ तलब करें। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़द रजातु इला रब्बी हत्ता इस्तहययतु मिन्हु, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझे शर्म आती है कि क्या इनकी उम्मत 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकेंगी दिन और रात में। 5 नमाज़ें तो बहुत आसान हैं। तो सिदरतुल मुंतहा ये एक बेरी का दरख्त है। मुंतहा कहने की वजह यह है कि ये वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते भी जाके रुक जाते हैं, इंतहा पे पहुँच जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं मुंतहा इसलिए कहते हैं कि जो अमर ऊपर से आते हैं वो वहाँ आके ठहर जाते हैं, और जो अमर नीचे से चढ़ते हैं वो भी वहाँ आके रुक जाते हैं। हर चीज़ की इंतहा वहाँ होती है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बिला वास्ता कलाम किया है, और नमाज का तोहफ़ा आप अलैहिस्सलाम को इसी सफ़र में दिया। और पहले 50 नमाज़ें थीं और फिर कम होकर 5 नमाज़ें रह गईं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊती तो फ़न्तलिकु बी इला ज़मज़म फ़शुरिहा अन सदरी, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास एक तश्त लाया गया, उसमें मेरे सीने को ज़मज़म के पानी से धोया गया और उसके बाद मुझे वापस अपनी जगह छोड़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़ सदर का वाक़या 3 मरतबा हुआ है, 3 मरतबा, बाज़ रवायात में 4 मरतबा आता है। तो आप अलैहिस्सलाम के दिल को खोल के हिकमत और दनाई में इजाफ़ा होता रहा, और इतना इजाफ़ा होता रहा कि हर दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खैरें बढ़ती चली गईं। इस वजह शक़ जो सदर हुआ है 3 मरतबा या 4 मरतबा, उसका मकसद ये था अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु जिब्राइल व हुवा यलअबु मअल गिलबान फ़अख़ज़हु फ़सरअहु फ़शक़्क़ अन क़ल्बिही। ये बहुत बचपन का वाक़या है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ थे, वहाँ पर जो अपनी दाई हलीमा की परवरिश में थे, तो ये उस वक़्त का वाक़या है। आप अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया, फ़सरअहु, उनको बिछाड़ लिया यानी ज़मीन पर लटा लिया, फ़शक़्क़ अन क़ल्बिही, और उनका दिल निकाला, फ़स्तख़रजल क़ल्ब, दिल निकाला, फ़स्तख़रज मिन्हु अलका, उससे जमा वो गोश्त निकाला। फ़क़ाल हाज़िही हत्तु शैतान मिनका, ये शैतान का हिस्सा था। सुम्मा ग़सल फ़ी तश्तिन मिन ज़हबिन, फिर एक सोने के तश्ती में आपका दिल धोया गया, बिमाइन ज़मज़म, ज़मज़म के पानी से। सुम्मा लअमहु सुम्मा आदहु फ़ी मकानिही, फिर आपको यानी उसको जोड़ा गया और उसके बाद उसको अपनी जगह वापस रख दिया गया। वजा अलगिलमान यसऔना इला उम्मिही, तो जो उनके साथ बच्चे खेल रहे थे वो दौड़ते हुए आपकी वालिदा के पास आए, यानी सादिया हलीमा के पास आए, यानी ज़ेर दाई को कहते हैं। फ़क़ालू, उनका इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल, कि मुहम्मद को तो कत्ल कर दिया गया। फ़स्तक़बलू, वो दौड़ते हुए आए। वह हुआ मुन्तक़उल लौनी, जब वो आपके पास आए तो उनका रंग खौफ की वजह से बदला हुआ था। काला अनस क़द कुन्तु अरा असर ज़ालिकल मख़ियत फ़ी सदरिही, तो यानी ये सुनकर सब दौड़े, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालम खड़े हैं, लेकिन आपका रंग खौफ की वजह से बदला हुआ था। तो हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उस सिलाई के निशान भी देखे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा लिया गया तो आप घबरा गए, बच्चे भी घबरा गए, तो फ़ौरन घर में गए इतला देने के लिए। तो जो सिलाई हुई थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका जो सीना निकाला था, सिलाई किया था, उसके निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर मौजूद थे। मिनल मस्जिद काबा, ये वही रिवायत है। मैं लैलतुल असरा में मेराज की रात के बारे में हमें हदीस बयान कीजिए कि मिनल मस्जिदिल काबती, आप काबा यानी मस्जिद हराम से आप गए। अन्नहु जाअहु सलासतुन नफ़र क़ब्ल अन यूहा इलैहि, वही से पहले 3 आदमी ने, वहुवा नाइमुन फ़िल मस्जिदिल हराम, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम में थे। वसाक़ल हदीसु बिक़िस्सतिही, और वनहवा हदीस साबित बुनानी वक़द्दम फ़ीही शैअन अख़्ख़रा, तो बहरहाल उसमें कुछ मुक़द्दम मअख़र है, बाकी सारे का सारा वाक़या वही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद नुज़ूल वही से पहले आप अलैहिस्सलाम को वहाँ सैर करवाई गई, और आप अलैहिस्सलाम को रवायात से ये बात भी साबित है
کہ یہ جو اوپر واقعہ بیان کیا گیا، اس حدیث سے واقعہ بیان کیا گیا، یہ اس دوسرے واقعات سے جدا ہے۔ حدیث کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے کو چیر کر دل نکالنا اور پھر لمحہ بھر میں زخم کا بھر جانا، دل کا معمول کے مطابق کام کرتا رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس سب پر قادر ہیں۔ تو یہاں پر جب شق صدر ہوا، اس میں ذکر ہے من ذہب ممتلئ حکمتا و ایمانا، آپ کا ایک جو سونے کا تشت تھا اس سے آپ کی حکمت اور ایمان سے آپ کا دل بھر گیا۔ فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، پھر سارا کچھ میرے دل میں، افرغ کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈیلنا، یعنی حکمت اور ایمان کو اس میں ڈھونڈیلا گیا میرے دل میں اور پھر بند کر دیا گیا۔ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، اور پھر مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرَائِیلُ علیہ السلام لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، جو آسمان دنیا کا جو خازن تھا، جو دروازے پہ بیٹھا تھا، اس سے کہا دروازہ کھولو۔ قال من ھذا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا جبریل، یہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی ساری وہی حدیث ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، جب آپ نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو آپ مسکرائے، جب بائیں طرف دیکھا تو آپ رو پڑے۔ دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں جانے والے تھے، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو دوزخ میں جانے والے تھے۔ فرمایا تو وہاں پر فرمایا مرحبا بالنبی صالح وابن صالح، قلت یا جبریل من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو پھر اس طرح آپ کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام، ہر انبیاء مختلف آسمانوں پر آپ مختلف انبیاء علیہ السلام کو ملے، جس کا یہاں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ملے آسمان دنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملے۔ مرحبا بالنبی صالح واخی صالح، ثم مر فقلت من ھذا قال ھذا ادریس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے، پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، سب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، پھر مجھے اتنا اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں نے جو کلمیں چل رہی تھیں، فرشتے جو لکھے، یعنی جو امور دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے لیے جو کتابت کی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہیں چیزیں، ان کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی، یعنی ان کلموں کی آواز بھی آنا شروع ہوگی۔ مجھے اتنا اوپر آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو فرمایا کہ مجھے اتنا اوپر لے جائے گا کہ مجھے کلموں کی آواز سنائی دی جانے لگی۔ وہاں ایک بلند جگہ بنی ہے، وہاں بالکل ہموار ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ کو کلموں کے چلنے کی آواز آئی۔ ابن حزم کہتے ہیں، انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ فرجعت بذلک حتی امر بموسیٰ، یہاں تک کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا فاذا فرض ربک علی امتک، تو آگے وہ طویل حدیث ہے جس کا اوپر ذکر گزرا۔ پھر آخر میں فرمایا وقد استحییت من ربی، اب میں جانے سے اللہ رب العزت حیا کرتا ہوں۔ ثم انطلق بی جبریل حتی ناتی سدرۃ المنتہی، پھر ہم سدرۃ المنتہی پہ آئے، وغشیھا الالوان لا ادری ما ہی، مجھے مختلف قسم کے رنگوں نے ڈھانپ لیا، میں نہیں جانتا تھا وہ کیا ہے۔ ثم ادخلت الجنۃ فاذا فیھا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک، پھر آپ فرمایا کہ آپ نے مجھے جنت میں مجھے داخل کیا گیا، ایسے مختلف قسم کے رنگ پہلے چھائے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جہاں موتیوں کے گنبد اور مٹی کی، وہاں بھی کی مٹی بھی مشک کی سی تھی، تو وہاں اللہ رب العزت نے داخل فرما دیا۔ تو حکمت کو ایک تشت میں لایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو وجود دے دیں، اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح لمحہ بھر میں دل جوڑ کا اپنے طریقے سے چلا دیں۔ پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کافروں کی روحیں سجین میں ہیں اور مومنین کی روحیں علیین میں ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام روحیں کیسے جمع ہو گئیں جیسے اوپر ذکر تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ان روحوں کو آپ علیہ السلام کے پاس جمع کر دیا گیا تھا، یعنی ساری جنت میں جانا ہے وہ دائیں طرف، اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے بائیں طرف، جس کا بھی اوپر ذکر گزرا ہے۔ اگلی روایت میں ہے انس عن مالک بن صعصع رجل من قوم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین انا عند
عند البیت عند النائم والیقظان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کے پاس تھا، سونے اور جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھا، تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اذ سمعت قائلا یقول احد الثلاثۃ بین رجلین، دو آدمیوں کے درمیان ایک تیسرے کو کہہ رہا تھا فابیت فانطلق بی، ہم دونوں آدمیوں میں سے میں ایک تیسرے ہیں۔ تو پھر ایک سونے کا، یعنی میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم دونوں آدمیوں میں کا تیسرا ہے، یقول احد الثلاثۃ بین الرجلین، ہمارے دو آدمیوں کے ساتھ تیسرا یہ ہے، فابیت فاتیت فانطلق بی، پھر میرے پاس لایا گیا تو مجھے میرے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا جس میں کہیں مختلف ذکر ہے، اور اس میں زمزم کا پانی تھا، فاتیت بطست من ذهب فیها من ماء زمزم فشرح صدره الى قضا و قضا قال قتادہ قلت للذی معی، قتادہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ تھا اس کو کہا گیا، یعنی معیانی، قال الى اسفل بطنه، تو یعنی حضرت قتادہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معنی کے بارے میں اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ پیٹ کے نیچے حصے تک چیر دو، یعنی اس کو کھول دو۔ ان کو اس کا معنی نہیں سمجھ آیا، فشرح صدری الی قضا و قضا، تو انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، قلت للذی معی، فرمایا کہ الی اسفل بطنہ، اس کو پیٹ کے نیچے تک کھول دو، فاستخرج قلبی، میرا دل نکالا گیا، فغسل بماء زمزم ثم اعید مکانہ ثم حشی ایمانا و حکمتا ثم اتیت بدابۃ، پھر ایک جانور لایا گیا ابیض سفید رنگ کا، یقال له البراق، فوق الحمار و دون البغل، یقع خطوہ عند اقصی طرفہ، یہی اس کا خطوہ کہتے ہیں پاؤں رکھنے کا، پاؤں رکھنا، اس کا پاؤں آنکھ کے انتہائی حصے تک رہتا تھا، فحملت علیہ، مجھے اس پر بٹھایا گیا، ثم انطلقنا، پھر ہم چلے گئے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پہ پہنچ گئے، اور یہ پھر ہم وہاں پر اجازت طلب کی، پھر وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام ملے، پھر تمام روحوں کو جمع کیا گیا، تو جب صالح علیہ السلام کے پاس گزرے، فلما جاوزتہ، جب میں ان سے گزرنے لگا تو وہ رونے لگ پڑے، فنودی، پکارا گیا، ما یبکیک، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، قال ربی ھذا غلام بعثتہ بعدی، اے میرے رب، اس غلام یعنی اس نبی کو میرے بعد بھیجا ہے، یدخل من امتی الجنت اکثر مما یدخل من امتی، اس نبی کے امتی، میری امت، اس نبی کے جو امتی ہیں ان کی جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے، یعنی ان نبی کو جو حضرت صالح علیہ السلام تھے ان کو اس بات پہ رونا آ گیا کہ میری امت نے بات نہیں مانی اور میرے لوگ کم جنت میں گئے ہیں۔ ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعة فاتيت على ابراہیم قال فی الحدیث، تو یہ بھی ساری حدیث بیان کی۔ پھر یہاں پر دو نہریں ہیں جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، دو ظاہر ہیں دو باطن ہیں۔ ظاہر سے مراد دنیا کی جو دو نہریں ہیں، ایک فرات اور ایک نیل، النیل والفرات، اور پھر جو باطن دو نہریں ہیں وہ جنت میں دو نہریں ہیں جو نکلیں گی جنت سے اور تمام جنتیوں کی جنت میں جائیں گی۔ ثم رفع الی البیت المعمور، جیسے دنیا میں بیت اللہ شریف ہے بالکل اس کے محاذات میں اوپر بیت المعمور ہے، فقلت یا جبرائیل ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، قال ھذا بیت المعمور یدخل کل یوم 70,000 ملک، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اذا خرجوا منہ، جب وہ ایک دفعہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں، لم يعودوا فیہ آخر ما علیہ، تو وہ قیامت تک دوبارہ اس میں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ ثم اتیت باناء من احدہما خمرا والآخر لبن فعرض علی فاخترت اللبن فقیل اصبت اصاب اللہ بک، آپ نے درست چیز اختیار کی ہے، اصاب اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، امتک علی الفطرہ، آپ کی امت فطرت پر رہے گی، ثم فرضت علی کل یوم 50 صلاۃ ثم ذکرها قصہ، پھر میں نے وہ سارا طویل قصہ ذکر کیا۔ فأوتیت بطشت من ذهب، یہ وہی روایت ہے جو کہ گزر چکی ہے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اسری بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ ذکر کیا جب آپ کو معراج کی گئی، موسیٰ آدم طوالا کأنہ من رجال شنوء وقال عیسیٰ جعد مربوع، یعنی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہ السلام کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدم علیہ السلام ہیں وہ لمبے قد کے ہیں، آدم طوال کأنہ من رجل شنوء، اور اسی طرح گویا کہ وہ قبیلہ شنو
قبیلہ شنو ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے آدمی کو ان کا قد لمبا تھا، تو فرمایا کہ اس طرح لمبے قد والے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام جعد مربوع، تو گنگریالے بالوں والے، درمیانے قد والے. وذکر مالکا خازن جہنم وذکر الدجال، پھر مالک کی جو روایت میں انہوں نے جہنم کے خازن جو داروغہ اس کا ذکر کیا اور دجال کا ذکر کیا. تو اس روایت میں جو ایک لفظ جعد فرمایا گیا، جعد میں گنگریالے بالوں والے کو کہتے ہیں، اور مربوع کہتے ہیں درمیانے قد والے کو. مررت لیلۃ الاسریہ، میں معراج کی رات آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرا. موسیٰ بن عمران علیہ السلام. رجل آدم طوال جعد، آپ حضرت آدم علیہ السلام بھی لمبے قد والے اور گنگریالے بالوں والے تھے. کأنہم من رجال شنوء، گویا کہ وہ شنوء قبیلے کے آدمی تھے. رأیت عیسیٰ ابن مریم مربوع الخلق، درمیانے قد کے تھے. الی الحمرۃ والبیاض، سرخی اور سفیدی کے درمیان ان کا رنگ تھا. سبط الراس، اور سر کے اعتبار سے وہ مناسب سر، سبط کہتے ہیں یعنی شارپ کہتے ہیں بالوں کو، اور سبط کہتے ہیں ان کے وہ سر جس کے بال سیدھے ہوں. سبط شعر یعنی آپ کے بال سیدھے تھے، سیدھے بالوں والے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے مالک جو جنت کا داروغہ ہے اور جہنم کا مالک جو جہنم کا داروغہ ہے وہ بھی دکھایا گیا، اور دجال بھی دکھایا گیا. فی آیات اراہن اللہ ایاہ، اور وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ملنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یعنی ان چند نشانیوں میں سے جو اللہ نے مجھے دکھائیں ان میں مجھے شک نہیں. یعنی آپ علیہ السلام کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اس میں شک نہ کرو. فلا تکن فی مریۃ لقائہ. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کان قتادہ یفسرها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لقی موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر شک و شبے کے ملے ہیں. جو یہ روایت ہے نا، یہ اس روایت میں جو لفظ آتا ہے فی آیات اراہن اللہ ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی دکھائے ہیں، اس میں فلا تکن فی مریۃ من لقائہ سورہ سجدہ کی جو آیت نمبر 23 ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے. اس بارے میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور سے نہ، یعنی کسی آدمی کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اور ہوں، یہ نہ ہوں، یہ شک نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وادی ہے، وادی ارزق، اس سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ ایو واد ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ وادی ارزق ہے. قال کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس موسیٰ علیہ السلام کی طرف. حابطا من الثنیۃ، گویا کہ وہ اونچائی سے اتر رہے ہیں. وَلَهُ جُعَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِیَةِ، اور گویا کہ وہ یعنی بلند آواز سے لبیک پڑھ رہے ہیں. ثم اتی علی ثنیۃ حرشہ، اور پھر وہ آپ ایک بلند حرش، ایک چوٹی ہے بلند جگہ، اس پر تشریف لائے. فقال ای ثنیۃ ھذا، یہ کون سی چوٹی ہے؟ قالوا ثنیۃ حرشہ، یہ حرش جگہ ہے. کأنی انظر الی یونس بن متی علیہ السلام علی ناقۃ حمراء جعدۃ، تو میں نے دیکھا کہ وہ یونس بن متی ایک موٹی اونٹنی پر سوار تھے، اور وعلیہ جبۃ من صوف، اور اون کا بنا ہوا ایک جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. ختام ناقتی خلبۃ، اور ان کی اونٹ کی نکیل ایک کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی. وہو یلبی، اور وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے. خلبہ کہتے ہیں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کو. اگلی یہ بھی روایت وہی ہے. بین مکہ والمدینہ فمررنا بواد، ہم ایک وادی سے گزرے. تو یہ آگے وہی روایت ہے. تو حتی اتینا علی ثنیۃ، ثنیہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو. قالوا حرشہ، یہ حرش وادی ہے، حرش جگہ. اکثر روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ معراج کی رات آپ علیہ السلام نے بہت سے پیغمبروں کو دیکھا اور کہ وہ لبیک پکار رہے تھے، تو اس سے مراد حج تھا. تو یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ ان حضرات کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہو. جیسے شہید کو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، تو مختلف مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف انبیاء علیہ السلام کو حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ذکر الدجال، پھر حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے دجال کا بھی آپ علیہ السلام نے ذکر کیا، قال انہ مکتوب بین عینیہ کافر، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوگا، یہ صرف مسلمانوں کو نظر آئے گا، کافروں کو نظر نہیں آئے گا۔ قال اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم واما موسیٰ فرجل آدم جعد علی جمل احمر، جعد آپ یہ سیدھے بالوں والے ہوں گے، جمل الام سرخ رنگ کے اونٹ پر ہوں گے، مخطوب بخلبۃ جس کو کھجور کی رسی کی لگام ڈلی ہوگی، کأنہ انظر الیہ گویا کہ میں آپ علیہ السلام کو میں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اذا انحدر جب اس اونچائی سے نیچے اتر آتے ہیں، فی الوادی، وادی کہتے ہیں نیچے والی جگہ کو، اوپر سے نیچے جگہ پر آنا، یلبا اور تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی الانبیاء فاذا موسیٰ ضرب من رجال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہم، وہ ان کی جو حیت تھی، شکل و صورت تھی، وہ شنو قبیلہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے۔ ورأیت عیسیٰ ابن مریم، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، فاذا اقرب من رأیت به شبہا عروہ بن مسعود، تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ ورأیت ابراہیم، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فاذا اقرب من رأیت به شبہ صاحبکم یعنی نفسہ، تو میں نے ان کو اپنے مشابہ دیکھا۔ ورأیت جبرائیل علیہ السلام فاذا اقرب من رأیت به شبہا دحیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانوں میں سے کسی انسان کی شکل اختیار کرتے تھے تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ سارا واقعہ معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، اور یہ اس روایت میں بھی وہی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اسری بی لقیت موسیٰ، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ تو آگے وہی روایت ہے، مضطرب بکھرے ہوئے بالوں والے، رجل الرأس گھریالے بالوں والے، کأنہم من رجال شنوء، تو آگے وہی روایت ہے، کأنما خرج من دماس، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو درمیانے کا کہتے سرخ رنگ تھے، دماس کہتے ہیں حمام کو، یعنی حمام، تو وہ ایسے تھا جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہوں تو بال جیسے بکھرے ہوتے ہیں نہانے کے بعد انسان کے، تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ورأیت ابراہیم علیہ السلام وانا اشبہ ولدہ بھی، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہوں ان کی اولاد میں سے۔ فأتیت بإناءین احدہما لبن، ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب تھی، میں نے دودھ لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کی امت فطرت پر رہے گی، لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ باب ما ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، ان روایات کا بیان جن میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور دجال کا ذکر ہے، اس کا بیان۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی لیلۃ عند الکعبہ، مجھے گزشتہ رات کعبہ کے پاس دکھایا گیا، فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائع من ادم الرجال لہ لمۃ کأحسن ما انت رائع من اللمم، یہ ان روایات کا واقعہ ہے کہ میں نے گندم کو آدمی کو دیکھا کہ تم نے کسی خوبصورت رنگ گندمی آدمی کو دیکھا ہوگا تو کندھوں تک اس کے بال، جیسے تم نے کسی اچھے آدمی کو جس کے کندھوں تک بالوں والے کو کبھی تم نے دیکھا ہوگا، وقد رجلھا فہی تقطر ماء، اور اس نے کنگھی کی ہوئی ہو اور اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں، متکئا علی رجلین، جس نے دو آدمیوں پر تکیہ لگایا ہوا تھا، او علی عواتق رجلین، یا دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، یطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، قال فقیل ھذا مسیح ابن مریم، تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح عیسیٰ بن مسیح ہیں۔ ثم اذا انا برجل جعد قطط، پھر میں نے دیکھا تو اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال زیادہ گنگریالے تھے، اور رجل جعد قطط، گنگریالے بالوں کا، وأعور العین الیمنی، اور وہ آور العین الیمنی، وہ دائیں آنکھ سے کانا تھا، اور اس کی آنکھ پھولے ہوئے، کأنہا عنبۃ طافیہ، پھولے ہوئے انگور کی طرح تھے۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، فقیل ھذا مسیح الدجال، یہ دجال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور دجال بھی دکھایا گیا۔
ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بین ظہرانی الناس، ایک دن آپ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان تھے، مسیح دجال کا ذکر کیا. فقال، اور آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لیس بیاور، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھینگا نہیں ہے. الا ان مسیح الدجال آور این جمنا، اور دجال مسیح دجال جو کچھ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھینگا نہیں ہے، دجال بھینگا ہے، یعنی ایک آنکھ سے بھینگا، اس کی ایک آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی. تو دونوں آنکھوں میں اس کا مسئلہ ہے، ایک دائیں آنکھ بھی اور مسئلہ ہے اور بائیں آنکھ میں مسئلہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارانی لیلۃ فی المنام عند الکعبۃ، رات کو مجھے خواب میں کعبہ میں رات کو خواب دکھایا گیا. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ آدَمِ مِنْ أُدُمِ الرِّجَالِ، تم نے لوگوں میں سے جس کو سب سے خوبصورت آدمی دیکھا ہوگا اس کی طرح ایک آدمی دکھایا گا. تَضْرِبُ اللِّمَّةُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، لمہ بالوں کو کہتے ہیں جو ذرا کانوں کی لو سے بھی نیچے اتر آئے ہیں، ان کے لمبے بالوں کو دیکھا کہ جو کنوں کے درمیان ہیں. رجل الشعر، سیدھے بالوں والے. تقطر رأسه ماء، اس کے پانی اس کے بالوں سے ٹپک رہا. واضعا یدیہ علی منکبی رجلین، انہوں نے اپنے ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پہ رکھا ہوا تھا. وبینہما یطوف بالبیت، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مسیح بن مریم. ورأیت وراءہ رجل جعدا قطدا آور العین الیمنی، اس کے پیچھے ایک آدمی میں نے دیکھا دائیں آنکھ سے بہنگا تھا. اشبع من رأیت فی الناس بابن قطن، جو ابن قطن کے سب سے زیادہ مشابہ تھا. واضعا یدیہ علی منکبی رجل یطوف ابن قطن یہ وہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل میں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا اس کی اکثر نشانیاں دجال سے ملتی جلتی تھیں. تو اکثر صحابہ کا بھی اس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ شاید وہ دجال ہی ہے. یطوف بالبیت فقلت من ھذا قال ھذا مسیح الدجال، اس کی ایک شبیہ سی دکھائی گئی تھی دجال کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دجال اچھی طرح منکشف ہو جائے، تب پتہ چل جائے کہ وہ کس صورت اور کس حیت کا ہوگا. تو یہ وہی روایت ہے، اسی روایت کو دوسری سند کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما کذبتنی قریش، جب قریش نے میری تکذیب کی. قمت فی الحجر، میں حجر میں یعنی بیت اللہ شریف میں کھڑا تھا. فجل اللہ لی البیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا. فطفت اخبرہم عن آیاتہ، تو میں ان کی نشانیاں دیکھ کر ان کو بتانے لگا. انظر الیہ، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس معراج سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو سارا معراج کا واقعہ بتایا. تو قریش نے جھٹلا دیا. قریش نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ بیت المقدس کے ہیں تو اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں. حالانکہ جو آدمی ایک ہی دفعہ میں نماز پڑھنے کے لیے رات کے وقت گیا ہو تو اس کی دروازوں کھڑکیوں کی طرف نظر نہیں جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں ساری آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیں، اور آپ علیہ السلام دیکھ دیکھ کے جواب دے رہے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے امتحان اس طرح لینا چاہا کہ اگر یہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دروازے بھی گنتی کیے ہوں گے، انہوں نے یہ بھی گنتی کیا ہوگا وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں. حالانکہ ایک نبی جس بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، جنہوں نے آگے عرشوں پہ جانا ہے، تو وہ بیت المقدس کے دروازے تھوڑے گنتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کی ساری چیزیں شبیہ آپ علیہ السلام کے سامنے کر دی. قد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرایا، میرے یعنی مسرایا مصر کہتے ہیں سفر کو، چلنے کو کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے. وسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس ثم اثبتها، وہ مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کر رہے تھے. لم اثبتها، جو کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں تھی، کیونکہ وہ تو پوچھ رہے تھے جی کھڑکیاں کتنی تھی، روشن دان کس طرف ہے، کس طرح کے سوال پوچھے تھے. فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط، اور مجھے اتنا قریب کر دیا گیا بیت المقدس کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا قریب نہیں کیا گیا. قال فرفع اللہ لی ان انظر الی، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا. وما یسألونی عن شیء الا انبأتہ، جو بھی بات مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا دیتا تھا. وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے انبیاء کی جماعت میں اپنے آپ کو دیکھا. فاذا موسیٰ قائم یصلی، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ جَعْدٌ كَأَنَّهَا مِنْ رِجَالٍ شَنُوَةً، اس آدمی کی شکل یعنی اگر تم میں سے کسی سے ملے موسیٰ علیہ السلام کی تو شنوہ قبیلے سے ملے. آگے روایت ابھی آپ کو پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا.
آخر فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاممتہم، میں نے ان کی نماز پڑھوائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کروائی۔ فلما فرغت من الصلاۃ، جب میں نماز سے فارغ ہوگا، قال قائل، نے کہنے والے نے کہا، یا محمد ھذا مالک صاحب النار، تو یہ دوزخ کے مالک یعنی مراد یہ ہے کہ وہاں دروغہ ہے جن کا نام مالک ہے۔ فالتفت الیہ، میں نے انہیں سلام کیا، وہ میری طرف متوجہ، فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام، تو میں جب ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کرنے میں پہل کی۔ مجھے امید ہے یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔